دادی کی اصرار پر میری شادی ایک گاؤں کی سادہ، معصوم اور باحیا لڑکی سے ہوئی تھی۔ میں شہر میں پلا بڑھا تھا، جدید سوچ رکھتا تھا اور مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میری زندگی کا ساتھی بھی میری پسند کا ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے شادی کے دن سے ہی میں نے دل سے اسے قبول نہیں کیا۔ وہ میری بیوی ضرور تھی، مگر میں نے اسے کبھی بیوی کا مقام نہ دیا۔ وہ ہر صبح مجھ سے پہلے جاگتی، میرے لیے ناشتہ تیار کرتی، میرے کپڑے استری کرتی اور میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی۔ میں دیر سے گھر آتا تو وہ جاگتی رہتی، مگر میں اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی اپنی قسمت کو برا نہ کہا۔ میرے دوست آتے تو وہ بڑے احترام سے ان کی خدمت کرتی، مگر مجھے ہمیشہ اس کی سادگی پر شرمندگی محسوس ہوتی۔ میں اسے شہر کی لڑکیوں سے موازنہ کر کے کمتر سمجھتا اور اکثر اس کی دل آزاری کر دیتا۔ وہ صرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری باتیں سن لیتی، جیسے اسے یقین ہو کہ ایک دن میں بدل جاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، کاروبار میں مجھے شدید نقصان ہوا۔ جن لوگوں کو میں نے اپنا سمجھا تھا وہ ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے۔ انہی مشکل دنوں میں وہ میرے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہی۔ اس نے اپنے زیور تک بیچ دیے تاکہ میرا کاروبار دوبارہ چل سکے، لیکن اس نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے۔ جب میں بیمار ہوا تو کئی راتیں اس نے جاگ کر میری تیمار داری کی، وقت پر دعائیں دیتی، میرے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی اور ہر نماز میں میرے لیے دعا کرتی۔ میں صحت یاب تو ہو گیا، مگر پھر بھی اس کی محبت کو معمولی سمجھتا رہا۔ ایک صبح سو کر اٹھا تو گھر غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ نہ چائے کی خوشبو تھی، نہ برتنوں کی آواز، نہ وہ منحوس قدموں کی چاپ۔ میں نے پورا گھر دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ میز پر صرف ایک مختصر سا خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ آپ کی زندگی آسان بنا سکوں۔ شاید میری محبت آپ کے لیے کبھی اہم نہیں تھی۔ میں تھک گئی ہوں، ہر روز خود کو یہ یقین دلاتے دلاتے کہ ایک دن آپ مجھے اپنا لیں گے۔ اب میں جا رہی ہوں، دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ پہلی بار میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی تو ہر چیز میں اس کی محبت بکھری ہوئی تھی۔ الماری میں میرے کپڑے ترتیب سے رکھے تھے، ورچی خانے میں میرے پسندیدہ مسالے موجود تھے، یہاں تک کہ میری دعائیں بھی وقت کے حساب سے الگ رکھی ہوئی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف اس گھر سے نہیں گئی تھی، بلکہ میری زندگی کی خوشیاں، سکون اور محبت بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں اسے ڈھونڈنے گاؤں پہنچا، مگر معلوم ہوا کہ وہ اپنی بیمار ماں کی خدمت کے لیے چلی گئی ہے اور واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ میں نے پہلی بار اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کیا، جیسے وہ برسوں سے میرا کرتی رہی تھی۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو اس کی آنکھوں میں کوئی شکایت نہیں تھی، صرف خاموشی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت دیر کر دی، مگر اب سمجھ آیا ہے کہ سچی محبت شکل، شہر یا حیثیت نہیں رکھتی، صرف نبھانا جانتی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، کچھ احساس اگر وقت پر ہو جائے تو زندگی بدل دیتے ہیں، اور اگر بہت دیر سے ہوں تو صرف انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ محبت کو نظر انداز کرنا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ جب محبت خاموشی سے رخصت ہو جائے تو پھر صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر اس نے صرف اتنا کہا، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ نے صرف وہی کیا جو آپ کا دل چاہتا تھا، اور میں نے وہی کیا جو میری محبت نے مجھے سکھایا۔ اس کی بات سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں کئی گھنٹے اس کے دروازے پر بیٹھا رہا، مگر اس نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ شام ڈھلنے لگی تو میں خاموشی سے واپس لوٹ آیا، لیکن اس دن کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ گھر آ کر ہر چیز مجھے اس کی یاد دلاتی تھی۔ کچن میں رکھا ہوا اس کا پسندیدہ مٹی کا کپ، کھڑکی کے پاس رکھا وہ ننھا سا گملہ جسے وہ روز پانی دیتی تھی، اور الماری میں طے کیے ہوئے میرے کپڑے، سب جیسے مجھ سے سوال کر رہے تھے
کہ جب وہ تمہارے ساتھ تھی تب تم نے اس کی قدر کیوں نہ کی۔ چند دن بعد دادی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو آپ بھری اور بولے، بیٹا رشتے خوبصورتی سے نہیں خلوص سے چلتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کو اسی لیے چنا تھا کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں وفا دیکھی تھی۔ افسوس تم نے وہ دیکھا ہی نہیں۔ دادی کی بات میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ میری زندگی میں واپس آئے گی تو میں اسے وہ عزت دوں گا جس کی وہ ہمیشہ حقدار تھی۔ میں نے اپنے رویے کو بدلنا شروع کر دیا، غرور چھوڑ دیا، لوگوں کی عزت کرنا سیکھی اور پہلی بار یہ سمجھا کہ محبت صرف لینے کا نہیں، دینے کا نام ہے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن اچانک میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف اس کے ماموں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں فوراً گاؤں پہنچا۔ وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹی تھی۔ چہرہ کمزور تھا مگر آنکھوں میں وہی سکون تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور آہستہ سے بولی، آپ آگے کیا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، اس بار میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اللہ نے ایک اور موقع دیا تو باقی پوری زندگی تمہاری محبت کا قرض اتارنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھا۔ شاید وہ میرے الفاظ نہیں، میرے بدلے ہوئے انداز کو پرکھ رہی تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ سچی محبت کو صرف زبان سے نہیں، عمل پر یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔